أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام میں ہمیں اللہ کی توفیق سے چند احادیث پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص عنایت فرمائے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث، اس کا نمبر ہے 107 عن ابی قتادہ الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ ابو قتادہ سے روایت ہے۔ ابو قتادہ ان کی کنیت ہوئی تو ان کا نام کیا ہے؟ حارث بن ربعی الانصاری۔ یہ انصاری ہیں، مہاجر نہیں ہیں، مکہ سے آنے والے صحابی نہیں ہیں، بلکہ مدینہ کے ہی باشندے تھے۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو قتادہ نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دخل احدکم المسجد، جب داخل ہو تم میں سے کوئی مسجد میں، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے۔ کب تک نہ بیٹھے؟ حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں ادا کر لے، یعنی کہ 2 رکعتیں ادا کیے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 1163 اسے روایت کیا ہے امام مسلم نے، اور نمبر ہے 714 اور مسلم شریف میں اس حدیث کی کچھ تفصیل بھی آئی ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ ابو قتادہ کہتے ہیں دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان میں۔ قال، ابو قتادہ کہتے ہیں فجلست، میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما منعک ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو نے 2 رکعتیں کیوں نہیں ادا کیں بیٹھنے سے پہلے؟ حدیث کا باقی حصہ بعد میں مکمل کریں گے، اس حصے پہ ذرا غور کریں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ ہر ایک کا، تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ وہاں پہ ابو قتادہ بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں 2 رکعتیں ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ بیٹھنے سے پہلے تو نے 2 رکعتیں ادا کیوں نہیں کی؟ تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا، میری بات توجہ سے سنی جائے، کہ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب، عبادت، نماز یہ ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ آپ بس یہ دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں، آپ کے رشتہ دار کہیں بیمار تو نہیں، انہیں کہیں آپ کی مالی مدد کی ضرورت تو نہیں، نماز اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس میں آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جہاں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو دنیاوی مشکلات سے بچاؤں اور اس میں ان کی مدد کروں،
وہاں میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، انہیں اللہ کے غضب سے بچاؤں، انہیں قبر کے عذاب سے بچاؤں۔ تو اس لیے ان معاملات میں دلچسپی لی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تو نے 2 رکعتیں ادا کیوں نہیں کی بیٹھنے سے پہلے؟ قال، تو یہ ابو قتادہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رأیتک جالسا والناس جلوس، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ تو تب آپ نے کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں ادا کیے بغیر نہ بیٹھے۔ ان 2 رکعتوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ تحیت المسجد۔ اچھا، یہ 2 رکعتیں ان کی نیت کیا ہوگی؟ نیت زبان سے تو نہیں کرتے، میں مانتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن جو دل میں نیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کون سی 2 رکعتیں یہ؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ غور کیجئے گا، آپ نے کہا فلا یجلس، مسجد میں داخل ہونے والا نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ رکعتین، یہ لفظ جو ہے معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی حماد بولیے بھائی، سوال ہے آپ سے۔ نکرہ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی سی 2 رکعتیں۔ یہ لفظ نکرہ، اس سے پہلے لا یجلس، تو جب کوئی نکرہ لفظ نفی یا نہیں کے بعد آئے، لا یجلس یہ نہیں ہے، اس کے بعد آئے تو عموم کا فائدہ تھا کوئی بھی 2 رکعتیں، چاہے وہ فرض نماز کی 2 رکعتیں ہوں، چاہے وہ 2 سنتیں ہوں جو نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہیں، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، یا وضو کی 2 رکعتیں ہوں، یا مثال کے طور پہ آپ استخارے کی 2 رکعتیں ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ 2 رکعتیں ہوں، کوئی نہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے بیٹھنا ہے، ضروری نہیں کہ اس میں نیت تحیت المسجد کی ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نہ کوئی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ تو میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، نہ سنتے پڑھنا چاہتا ہوں، میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو اس وقت میں ادا کروں، تو پھر ہم کہیں گے پھر آپ تحیت المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھے بغیر بیٹھیں گے تو یہ اس حدیث کی خلاف ورزی ہوگی۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور پڑھی ہے ہم نے۔ اس کے صحابی کون تھے؟ ابو قتادہ۔ ابو قتادہ، اب دیکھیں ایک صحابی ہے سلیک الغطفانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تشریف لائے، بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ جمعہ روک کر ان سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ کون سی 2 رکعتیں تھیں؟ تحیت المسجد تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں ہوتی، ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں 4، لیکن نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ یہ ہے درست موقف۔ اگرچہ ہمارے حنفی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تو پھر یہ کون سی 2 رکعتیں تھی؟ تحیت المسجد۔ تو تحیت المسجد کی اہمیت سمجھیے۔ کبھی آپ ابو قتادہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 رکعتیں پڑھے بغیر کیوں بیٹھے، کبھی سلیق غطفانی سے خطبہ جمعہ کے دوران کہہ رہے ہیں اٹھیے 2 رکعتیں ادا کیجئے۔ یہاں پہ 2 چیزیں قابل غور ہیں کہ یہ 2 رکعتیں اتنی ضروری ہیں کہ اس کے لیے آپ نے اپنا اصل جو کلام تھا، جو خطبہ تھا، اسے روک دیا۔ دوسرے نمبر پہ خطبہ جمعہ سننا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دوران خطبہ آپ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ۔
لیکن 2 رکعتیں ادا کرنی اتنی ضروری ہیں کہ آپ نے کہا اٹھو 2 رکعتیں ادا کرو، خطبہ جمعہ کے دوران ادا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہاں پہ الفاظ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اذا، کیا مطلب؟ جب کبھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، یعنی کہ وقت کوئی بھی ہو، ٹائم کوئی بھی ہو، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے مابین پائے جانے والے اختلاف کی طرف۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا تحیت المسجد، تحیت الوضو، نماز جنازہ، نماز کسوف، کسوف کسے کہتے ہیں جی؟ سورج کو گرہن لگنا، اور وہ نمازیں جو فوت ہو چکی ہیں، قضا ہو چکی ہیں، انہیں ممنوع اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اختلاف ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی عصر کے بعد مسجد میں آتا ہے، فجر کے بعد مسجد میں آتا ہے، تو یہ ممنوع اوقات ہیں، مکروہ اوقات ہیں، تو کیا ان اوقات میں تحیت المسجد ادا کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہ ہے، اس موضوع پہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 107 جب ہم نے پڑھی تھی حدیث نمبر 52 تب ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو راجح موقف یہ ہے کہ سببی نمازیں مکروہ اوقات میں بھی ادا کی جائیں گی۔ وہ نماز جس کی کوئی وجہ ہے، جس کے پیچھے کچھ سبب ہے۔ تحیت المسجد کے پیچھے کیا سبب ہے؟ کہ آپ مسجد میں آئے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے 2 رکعتیں ادا کیے بغیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ ہوئی نماز سببی۔ آپ نے عصر کے بعد طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ سببی نماز ہے، طواف کی 2 رکعتیں ہیں، عام نفل نہیں ہے۔ وضو آپ کا ٹوٹ گیا، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو آپ نیا وضو کرتے ہیں اور ہر وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو گئی سببی نماز۔ یا سورج کو گرہن لگ گیا عصر کے بعد، تو یہ بھی ہو گئی سببی نماز۔ تو سببی نمازیں مکروہ اوقات میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حنفی علماء کرام، مالکی اور حنبلی، ان کا موقف یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں یہ نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 827 کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج نکل نہ آئے، طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی، اس کا نمبر ہے 831 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے 3 ساعات، صحابی کہتے ہیں کہ 3 ساعات، 3 ایسی گھڑیاں ہیں، 3 ایسے اوقات ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن، جن میں آپ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے۔ تو یہ دلائل ہوئے کن علماء کرام کے جو کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے، اور دیگر کئی علماء کرام کا، کہ یہ سببی نمازیں آپ مکروہ اوقات میں بغیر کسی کراہت کے ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام احمد کا فتویٰ بھی ایک روایت کے مطابق ایسا ہی ہے، امام شافعی کے مطابق، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔
ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہی حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. الفاظ کیا ہیں کہ جب بھی تم اس کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1060. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فصلوا. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. جب تم انہیں دیکھو، ان کے گرہن کی حالت میں دیکھو تو تم نماز پڑھو. تو کیا کہا؟ اذا، جب دیکھو. یہ نہیں کہا کہ عصر کے بعد دیکھو تو پھر گرہن کی نماز نہیں پڑھنی کیونکہ ممنوع اوقات ہے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں جب بھی دیکھو. تو اس لیے انشاءاللہ راجح موقف یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں بھی سببی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. طواف کی 2 رکعتیں، گرہن کی نماز، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، سنتیں جو رہ گئی تھیں آپ کو یاد آئیں عصر کے بعد، فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں آپ فجر کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان اوقات میں یہ سبھی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ تحیۃ المسجد کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر دیکھیے ہماری مساجد کی طرف، ہماری وہ مساجد جو انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں. ان مساجد میں لوگوں کا عام معمول یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھتی ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں سختی کی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں سستی سے گریز کریں اور اپنا معمول بنائیں کہ مسجد میں آنے کے بعد جب بھی بیٹھنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا ہے. میں اس نماز کو صاف واجب نہیں کہہ رہا کیونکہ اس معاملے میں اختلاف ہے، لیکن معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ تحیۃ المسجد ادا کرنا شریعت سے ثابت ہے اس آدمی کے لیے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، بلکہ جو ظاہری مذہب ہے جیسے حنبلی ہوتے ہیں، مالکی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، ایسے کون ہوتے ہیں؟ حنبلی. نیٹ چل رہے ہیں؟ جو حنبلی ہیں ایسے ظاہری ہوتے ہیں. تو ظاہریوں کے نزدیک تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں. اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ یہ 2 رکعتیں مشروع ہیں، انہیں ادا کرنا چاہیے، اور ادا وہ کرے جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے، چاہے وہ وقت جس میں داخل ہو رہا ہے ممنوع وقت ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، فجر کے بعد کا وقت ہو. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو وضو کر کے داخل ہو. یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں آنے والے تجھے 2 رکعتیں ادا کیے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں آئے وضو کی حالت میں آئے. چوتھے نمبر پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسجد حرام میں آتا ہے اور آتے ہی طواف کا آغاز کر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ 2 رکعتیں ضروری نہیں ہے کہ وہ طواف سے پہلے ادا کرے. وہ طواف کر لے، طواف کے بعد طواف کی 2 رکعتیں ادا کرے گا تو تبھی بیٹھے گا. تو انشاءاللہ اس کا یہ طریقہ کار درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کی حدیث نمبر 108 عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
روایت ہے جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے. یکلم الرجل منا صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ، آدمی کلام کر لیا کرتا تھا، گفتگو کر لیا کرتا تھا، ہم میں سے جو کوئی نہ کوئی آدمی کلام کر لیا کرتا تھا، صاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، جب کہ وہ اس کے پہلو میں ہوتا، فی الصلاۃ، نماز میں، یعنی کہ اپنے اس ساتھی سے کلام کر لیا کرتا تھا جو اس کے پہلو میں ہوتا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، فرما بردار بن کر. قنوت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرما برداری. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانتین، خاموش ہو کر، یعنی کہ کلام نہیں کرنا. دونوں معنی ٹھیک ہیں، لیکن عام طور پہ قنوت کا معنی یہ ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اطاعت گزاری کرنا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، 238. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، چنانچہ ہمیں حکم دے دیا گیا خاموش رہنے کا. کہاں حکم دیا گیا؟ اس آیت میں، وقوموا للہ قانتین. وَنُہِینَا، اور ہمیں منع کر دیا گیا، عن الکلام، کس سے؟ کلام کرنے سے، گفتگو کرنے سے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 4534، 4534. امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں بھی روایت کیا ہے، اپنی صحیح بخاری کی ایک اور مقام پہ، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1142، 1142. مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 539، 539. اچھا، ایک تو اس میں لفظ کیا آیا؟ قنوت. تو قنوت کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، بات ماننا، آرڈر ماننا، اور اس کا معنی خاموش رہنا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ خاموش رہنے کا معنی کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان دوران نماز آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے. ایک صحابی لیٹ آتا تو جس کے ساتھ صف میں کھڑا ہوتا اس سے پوچھ لیتا کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، کون سی رکعت ادا کی جا رہی ہے. لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا، کیونکہ نماز نام ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا، نماز نام ہے اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کا. تو جب آپ اللہ کے ساتھ مصروف ہیں تو کسی اور سے گفتگو کیوں کریں؟ یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ اس آدمی کی نماز کا کیا بنے گا، اس آدمی کی نماز کا کیا حکم ہوگا جو نماز میں جان بوجھ کر ایسی گفتگو کرے جس کا نماز کی اصلاح سے، نماز کی مسلط سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہو، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز میں گفتگو کرتا ہے، مسئلہ بھی جانتا ہے، گفتگو بھی ایسی ہے جس کا نماز کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کی نماز باطل ہے، ٹوٹ گئی ہے. البتہ علماء کرام کا اختلاف ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز میں گفتگو کر بیٹھے بھول کر، یا بھولا تو نہیں ہے، اس کو احساس ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں گفتگو ممنوع ہے، جاہل ہے، نیا مسلمان ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا اس کے سر پہ پسٹل رکھ دیا گیا، مجبور کر دیا گیا کہ نماز میں کیا کرو جی، کیا کرو؟ گفتگو کرو، گفتگو کرو. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں پھر علماء کرام؟ حنابلہ کا موقف ہے. حنابلہ کن کو کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے. حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ
ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ دلیل ان کی یہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور ایک دوسری حدیث بھی ہے، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم آپ کو سلام کہتے تھے تو آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اب آپ نہیں دیتے۔ فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں ایک مصروفیت ہوتی ہے، انسان نماز کے دوران نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے نماز میں سلام کا جواب دینا ترک کر دیا۔ تو آج کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اسے سلام کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ وہ جواب کیسے دے گا؟ ہاتھ کے اشارے سے۔ اللہ کے نبی پہلے جواب دیا کرتے تھے منہ کے ساتھ بول کر، وعلیکم السلام، لیکن پھر آپ نے کہا کہ یہ تو گفتگو ہے اور یہ نماز میں ایک مصروف ہونا ہے، تو آپ نے اس کام کو ترک کر دیا۔ تو حنابلہ کا موقف کیا جی؟ نماز میں کوئی بھی گفتگو کرے نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں گفتگو کرتا ہے جاہل ہونے کی وجہ سے، اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، یا بھول گیا کہ میں نماز میں ہوں، یا اس نے سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، سلام پھر گیا ہے اور اس لیے اس نے کلام کر لیا، تو ان حالات میں امام مالک، امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اس کی نماز ٹھیک ہوگی، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے جو موقف امام مالک اور امام شافعی کا ہے، اور اس قول کے دلائل مضبوط ہیں، اس لیے اسی قول کو لینا چاہیے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ملتی ہے۔ اچھا، پچھلے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا، یہاں پہ بھی دیکھیں، امام احمد ادھر بھی موجود ہیں اور ادھر بھی موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی تقلید کرو، کیا کہتے ہیں؟ کیسے تقلید کریں امام احمد کی مثال کے طور پہ؟ ان کا ایک قول یہ ہے کہ نماز میں اگر آپ کلام کرتے ہیں بھول کر یا جہالت کی وجہ سے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ دوسرا قول کہتا ہے کہ نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ آپ دونوں قول ان کے لینا ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عام آدمی امام احمد کے اقوال تلاش کہاں سے کرے گا؟ قرآن تو آپ نے کہہ دیا جی یہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے سمجھنا، اس کو حدیث بھی بڑی مشکل ہے، تو کیا امام احمد کے کلام جو ہیں ان تک پہنچنا اتنا ہی آسان ہے؟ ان کے فتاویٰ تک پہنچنا کیا آسان ہے؟ کیا امام احمد نے فتاویٰ اردو میں دیے ہیں؟ کیوں جی؟ عربی میں؟ تو یہ عام آدمی امام احمد کے فتاویٰ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ ابھی چند دن پہلے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ ان کی حفاظت کرے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہم تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو معصوم نہیں سمجھتے، شیخ صالح فوزان کو معصوم کیسے مان لیں؟ تو ایک کلپ ہے، اس کلپ میں شیخ صالح فوزان سے کسی نے پوچھا کہ ہم عام لوگ ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یہاں پہ کئی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، کوئی شافعی طریقہ ہے، کوئی مالکی طریقہ ہے، کوئی حنفی طریقہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو مسلک رائج ہے اس کے مطابق آپ نماز پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، شیخ صالح فوزان کے فتویٰ کا خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ پھر کیسے نماز پڑھیں؟ فقہ حنفی کے مطابق۔ تو کیا یہ فتویٰ لیا جائے گا؟ بالکل نہیں لیا جائے گا۔ شیخ صالح فوزان
ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہا کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام حبیب الینا ولکن الحق احب الینا۔ شیخ الاسلام سے مراد یہاں پہ امام ابن تیمیہ نہیں ہے، بلکہ ابو اسماعیل الحروی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حق جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور شیخ الاسلام ابو اسماعیل الحروی کا قول کچھ اور ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ابو اسماعیل سے، لیکن ان کا قول یہاں پہ نہیں لیں گے، ہم حق بات کو لیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے شیخ صالح فوزان کے فتویٰ کی، یہ فتویٰ نہیں لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابی کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جب صحابی کی نماز ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو کسی امام کی نماز ریجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی عالم دین کی نماز ریجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے اس صحابی سے کہا تھا جو آپ کے پاس چند دن رہے، آپ سے دین کے احکام سیکھے، عقیدہ سیکھا، واپس جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا نماز تم نے ایسے پڑھنی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے ان سے کیوں نہ یہ کہا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے دیکھا ہے، یا جیسے میرے ابو بکر پڑھتے ہیں، یا میرے عمر پڑھتے ہیں، یا میرے عثمان پڑھتے ہیں، میرے علی پڑھتے ہیں، یا کسی بھی صحابی کی طرح پڑھ لینا۔ تو نماز میں درست طریقے کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ کا مذہب رائج ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ دیکھیں نا، یہاں پہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں گفتگو کرتا ہے اور وہ بھول گیا تھا کہ میں نماز میں ہوں، یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، تو اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں، اس بارے میں امام احمد کے دو قول ہیں۔ عام آدمی یہاں پہ کیا کرے؟ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ ایسے آدمی کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ ایک دلیل کس کی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عام حنابلہ سے ہٹ کر وہ قول لیا جدھر امام مالک اور امام شافعی ہیں، اگرچہ ادھر بھی امام احمد کا قول موجود ہے، لیکن ان حنابلہ کا مشہور قول پہلا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ کیا دلائل ہے جی؟ ایک تو وہ حدیث و ذی الیدین۔ ذی الیدین کا مطلب کیا؟ وہ صحابی جن کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ ذو الیدین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان، کچھ سوچ رہے ہیں کہ شاید نماز اللہ نے مختصر کر دی ہے، پہلے 4 رکعتیں تھیں اب 2 ہو گئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں دین مکمل ہو رہا تھا۔ اور کچھ نے سوچا کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن آپ سے گفتگو کون کرے؟ کسی میں جرت نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر موجود ہیں، ان میں بھی جرت نہیں ہو رہی۔ پھر ذو الیدین آگے بڑھے، انہوں نے گفتگو کی، کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا نماز میں آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر کر دی گئی ہے؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ مختصر کی گئی۔ فرمایا پھر آپ بھول گئے۔ پہلے تو صحابی کو شک تھا کہ شاید نماز کم ہو گئی ہے، مختصر کر دی گئی ہے۔ اب جب آپ نے کہا مختصر نہیں کی گئی، کم نہیں کی گئی اور میں بھولا بھی نہیں، تو کہا پھر اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیگر صحابہ کرام سے گفتگو کی، استفسار کیا، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ نے پھر 2 رکعتیں مزید پڑھائیں۔ کیا پہلی رکعتیں دہرائیں؟ نہیں دہرائیں۔ درمیان میں گفتگو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ گفتگو ہوئی، لیکن کیا تھا کہ گفتگو کرنے والے سمجھ رہے تھے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے، تو اس گفتگو کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ ایک یہ حدیث دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث دلیل جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور راوی ہے اس کے معاویہ بن حکم، مشہور و معروف صحابی جو معاویہ وہ نہیں، ایک اور معاویہ بن حکم۔ پتہ چلا کہ معاویہ
کئی لوگوں کا نام تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ نام رکھنے والے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ اپنا نام تبدیل کرو، تمہارا نام غلط ہے۔ پتہ چلا اس نام کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر ہے، آپ کی تصدیق ہے، آپ کی تائید ہے۔ تو یہ معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے چھینک لی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر کیا کرے؟ رحم کرے۔ اچھا، چھینک آئے تو نماز میں آپ الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نماز نام ہے الحمدللہ کا، سبحان اللہ کہنے کا، اللہ اکبر کہنے کا، تلاوت کا۔ لیکن یرحمک اللہ یہ گفتگو ہے، کیوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرے اوپر یہ گفتگو ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس آدمی کے یہ الفاظ سن کر، ان کی رحمک اللہ کے الفاظ سن کر ان کو گھورنے لگے، تو انہوں نے ان سے کہا دوران نماز مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا تمہیں کیا، کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارے، گویا کہ ان سے کہہ رہے ہوں بھائی چپ ہو جاؤ، نماز میں ہو۔ تو جب نماز اپنے اختتام کو پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نماز میں کسی قسم کی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اس صحابی کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ مسئلے سے واقف نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ نماز میں گفتگو ممنوع ہے۔ دو دلائل ہو گیا، تیسری دلیل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عفی لامتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت کے لوگوں کو جس کام پہ مجبور کر دیا جائے، چاہے وہ غلط ہو، اگر مجبوراً کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کے لیے معافی ہے۔ مجبوری سے مراد حقیقی مجبوری ہے۔ کیوں بھی نیٹ کمزور ہونا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ابھی کھل گیا دوبارہ الحمدللہ۔ جی، تو نیٹ کا سلسلہ جو تھا منقطع ہو گیا تھا معذرت کے ساتھ۔ تو میں تیسری دلیل دے رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی وہ غلطیاں معاف ہیں جن پہ ان کو مجبور کر دیا جائے، اور مجبوری سے مراد حقیقی مجبوری ہے۔ مثال کے طور پہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر نماز میں کلام نہ کیا، گفتگو نہ کی، تو یہ آدمی مجھے گولی مار دے گا، یا کوئی بھول گیا ہے، نسیان، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، نماز میں گفتگو ممنوع ہوتی ہے۔ تو ان تین دلائل اور دیگر دلائل کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی نماز میں گفتگو بھول کر لیتا ہے، یا مسئلے کا علم نہیں ہے، یا اس کے سر پہ پسٹل رکھ دیا گیا، اس قسم کی کوئی صورتحال ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اچھا، اب سوال ہے ایک اور چیز کا، وہ کیا؟ نماز میں کھانسنا، نماز میں کھانسنے کی آواز نکالنا، رونے کی آواز، پھونک مارنے کی آواز، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کلام نہیں ہے۔ اور یہی موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام نہیں ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، خصوصاً یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے نماز میں کھانسنا، کھانسی لینا کسی کو پیغام دینے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کوئی آیا ہے، آپ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کھانستے ہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں ہوں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس حدیث سے ماخوذ احکام و مسائل کی طرف۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ ابتدائی اسلام میں نماز میں گفتگو کرنا کیا تھا؟ جائز تھا، درست تھا، ممنوع نہیں تھا۔ نمبر 2، پتہ چلا کہ بعد میں نماز میں گفتگو کرنے کے عمل کو حرام قرار دے دیا گیا،
اور آج اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اور اس کو احساس ہے کہ میں نماز میں ہوں، یاد ہے کہ میں نماز میں ہوں، پتہ بھی ہے کہ نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے، پھر بھی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جو لفظ قنوت آیا ہے اس آیت میں، اس سے مراد کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے نماز ادا کرو فرما بردار بن کر، اطاعت گزار بن کر، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خاموش رہ کر نماز ادا کرو، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ گفتگو کو ممنوع اس لیے قرار دیا گیا تاکہ نمازی کی توجہ مکمل طور پہ نماز میں رہے، اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ تو نماز میں ہر اس مصروفیت سے بچیں جو نماز سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا کر دے؟ غافل کر دے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 109 کی طرف، 109۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، دو راوی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی، ابو ہریرہ بھی، دونوں روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے کہا، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، جب حرارت گرمی شدید ہو جائے، جب گرمی بڑھ جائے، فابردوا عن الصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، نماز کو لیٹ کر لو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ لینے میں سے ہے، یا جہنم کے جوش مارنے میں سے ہے۔ فیح کا ترجمہ آپ کیا کر لیں گے؟ بھاپ لینا یا جوش مارنا۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، اور نمبر ہے 533 اور 536 اور 539، اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے 616 616۔ پہلے تو دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ ابردو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ادا کرو جب کہ وقت ٹھنڈا ہو جائے، گرمی کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ اور فیح جہنم کا پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جہنم کے بھاپ میں سے ہے، جو شدید ترین جو گرمی ہوتی ہے، یہ اصل میں جہنم کیا لیتی ہے؟ بھاپ، سانس لیتی ہے، بھاپ چھوڑتی ہے، سانس لیتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کئی دفعہ، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے بات کی، کہا یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ تو فرمایا جو شدید ترین گرمی ہوتی ہے یہ بھی جہنم کا سانس لینا ہے، اس کا نتیجہ ہے، اور جو شدید ترین سردی ہوتی ہے یہ بھی جہنم کا سانس لینا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز کو شدید گرمی کے ایام میں کچھ لیٹ پڑھا جائے۔ سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو نماز کا لفظ آیا، ظہر کی نماز کا لفظ نہیں آیا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی دیگر روایات اور دیگر صحابہ کرام کی احادیث اس موضوع پہ جو آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو ظہر کی نماز کو لیٹ کیا جائے شدید گرمی کے ایام میں، کتنا لیٹ کیا جائے یہ سوال ہے۔ گرمی تو تب ہی ختم ہوگی جب سورج غروب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، تو کتنا لیٹ کرنا ہے اس کو؟ تو اس موضوع پہ جو احادیث آئی ہیں انہیں آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نماز کو لیٹ کرتے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ٹیلوں کے سائے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج
بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، آسمان کے سینٹر میں ہوتا ہے، مشرق مغرب کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، تب چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا، معمولی سا ہوتا ہے بس، جسے کہتے ہیں سایہ زوال، وہ ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید گرمی کے ایام میں کب نماز پڑھتے تھے؟ جب سورج حرکت شروع کر دیتا مغرب کی طرف اور ٹیلوں کا سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا، تب آپ یہ نماز پڑھتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو راحت ملے، سکون ملے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نمازی جب نماز پڑھے تو توجہ سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نماز سے غافل کر دینے والی ہے تو اس کا ازالہ کرے، اس کو دور کرے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ نمازی لوگوں کو کیا دیں؟ راحت دیں، سکون دیں۔ نماز کے دوران کوئی ایسا کام نہ کریں جو نمازیوں کے لیے ٹینشن کا اور پریشانی کا باعث بنے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ نماز لیٹ کیوں کی جاتی تھی؟ شدید گرمی کی وجہ سے۔ تو جن ممالک میں شدید گرمی نہیں ہوتی ان ممالک میں ظہر کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے، وہاں نماز کو لیٹ کرنا افضل نہیں ہوگا، پہلے ٹائم پہ پڑھنا کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ آج کے درس کی آخری حدیث، حدیث نمبر 110 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شدت الحر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے گرمی کی شدت میں۔ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، جب کوئی ہم میں سے طاقت نہ رکھتا کس چیز کی؟ أَن يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے، کیونکہ زمین کیا ہے؟ انتہائی گرم، گرمی انتہائی زیادہ ہے، زمین انتہائی گرم ہے۔ تو جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا تو کیا کرتا؟ بسطا، بچھا لیتا، ثوبہ، اپنا کپڑا، فسجد علیہ، تو اس پہ سجدہ کرتا۔ اس کپڑے سے مراد کون سا کپڑا ہے؟ وہ کپڑا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے جو پہنا ہوا ہے نمازی نے، چادر جو پہنی ہے اس کے ایک حصے کو سجدے میں جا کے بچھا لیتا، اس کے اوپر سجدہ کر لیتا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اضافی کپڑا ہوتا تھا، اس کو بچھا لیا جاتا تھا اور اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ زمین پہ براہ راست سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ صف پہ، قالین پہ، چٹائی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے ہاتھ اور آپ کی پیشانی اور آپ کے پاؤں اور آپ کے گھٹنے براہ راست زمین پہ نہ لگیں، اس میں کوئی قباحت یا کوئی مسئلہ یا کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں باسطہ کا معنی کیا؟ کشادہ کرنا، بچھانا، بچھا لیتے، کشادہ کر لیتا۔ جبہا، پیشانی کو، ان یمکنا، کہ وہ قدرت دے، وہ جگہ دے اپنی پیشانی کو زمین میں سے، یعنی کہ لگائے اپنی پیشانی کو زمین پہ۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1208 1208۔ اس کو روایت کے امام مسلم نے، نمبر ہے 620 620۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے حکم دیا ہے کہ شدید گرمی کے ایام میں ظہر کی نماز کو لیٹ کیا جائے، وہ اتنا لیٹ نہیں کرتے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، اتنا لیٹ نہیں کرتے تھے کہ سورج ڈوب جائے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں شدید گرمی کے ایام میں آپ ہمیں نماز پڑھاتے
تو ہم کیا کرتے؟ زمین پہ کوئی نہ کوئی کپڑا بچھاتے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے، ظہر کی نماز کا وقت عصر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ صحابی کہہ چکے ہیں کہ ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگتا تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ براہ راست زمین پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، کسی کپڑے پہ کسی قالین پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، چاہے ایام سردی کے ہوں چاہے ایام گرمی کے ہوں۔ حدیث نمبر 111 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من نسی صلاۃً، جو کوئی بھول جائے کوئی بھی نماز، یعنی کہ فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، فلیصلیھا، پس چاہیے کہ وہ اس نماز کو ادا کرے، کب؟ اذا ذکر، جب اس کو وہ نماز یاد آ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اگلے دن پڑھنی ہے، کہا جو ہی یاد آئے فوراً پڑھیں۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، نہیں ہے اس کے لیے کوئی کفارہ سوائے اس کے، یعنی کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی کفارہ کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں ہے۔ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى، اور آپ نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، 14، بخاری کی حدیث نمبر 597 597، اور مسلم کی 684 684، اور مسلم میں مزید الفاظ یہ ہیں، من نسی صلاۃً، جو نماز کوئی نماز بھول جائے، او نام عنہا، یا کسی نماز سے سویا رہ جائے، بندوبست کیا تھا جاگنے کا نماز کے لیے لیکن سویا رہ گیا، آنکھ لگ گئی اور جاگ نہیں سکا، فکفارتھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے، کس کا؟ نماز کا، ان یصلیھا، کہ اسے ادا کرے، اذا ذکر، جب وہ نماز اس کو یاد آئے۔ تو یہ بھی مسلم شریف میں ہے 684 684۔ تو یہاں جو ہمیں مسئلے معلوم ہوئے وہ کیا ہیں؟ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو نماز قضا ہو جائے، اور قضا ہوئی ہے اس وجہ سے کہ سویا ہوا تھا، یا نماز قضا ہوئی اس وجہ سے کہ بھول گیا تھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جب یاد آیا تو نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، جب نیند سے بیدار ہوا نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ایسی نماز کی قضا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2، جو نماز کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو چکی ہے، اس کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہ کریں۔ اب جب کہ نماز آپ کو یاد آ چکی، اب جب کہ آپ بیدار ہو چکے، تو اس نماز کو ادا کرنے میں جلدی کریں، مزید تاخیر نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ جس سے کوئی نماز قضا ہو جائے بھول جانے کی وجہ سے یا سو جانے کی وجہ سے، اور اس نے اپنی طرف سے کوئی سستی نہیں کی، وقت پہ سویا تھا، مناسب ٹائم پہ سویا تھا، ڈیوٹی بھی لگائی تھی کئی لوگوں کی کہ اٹھا دیں، پھر بھی نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 111۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث اچھی طرح سمجھنے کی اور ان سے احکام و مسائل اخذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔